السلام علیکم مفتی صاحب، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں ان کو ایک مرتبہ خواب میں ضرور دیکھوں۔ وعلیکم السلام۔ میں خواب میں مردے کی کیفیت کیا ہے، مردہ کس حال میں ہے، یہ خواب میں ہمیں کس طرح سے معلوم ہو، میں اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقربا میں سے یا والدین میں سے یا جو بھی ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو ایک بار خواب میں دیکھ لیں کہ ہمارا مردہ کس حال میں ہے، خوش ہے، ناخوش ہے، عذاب میں ہے یا ثواب اس کو ملا ہے۔ تو یہ اس کی کنڈیشن جاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک وظیفہ اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خواب میں اس مردے کی کنڈیشن آپ کو نظر آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ خواب میں کس طرح سے آئے گی، کیونکہ خواب کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک خواب جو کہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، جو گندے خواب وغیرہ ہوتے ہیں۔ دوسری خواب جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں، جو عام طور سے آپ نے کچھ سوچا، جس بارے میں تذکرہ چل رہا تھا اسی طرح کی کوئی بات خواب میں دیکھنا، یہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ تیسرا خواب فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، یہ خواب جو ہوتا ہے یہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو یہ اگر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ فرشتے کی جانب سے خواب آئے گا اور اس خواب کے ذریعے سے آپ اپنے مردے کی کیفیت کو جان سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ویسے تو عالم برزخ کی جو زندگی ہے، جو مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ قبر کے عذاب ہو یا اس کے اندر جنت کی فضا ہو قبر کے اندر، یا جنت کا باغ بنا ہو قبر، یا پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو، لیکن کوئی بندہ اس کو دنیا میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ کی زندگی اور لائف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے پوشیدہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں جو مردے کو عذاب ہوتا ہے، اگر اس عذاب کو دنیا والوں کے سامنے ایک جھلک دکھا دیا جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر قبر کی چیخ و پکار کو دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ تو ان وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو، عالم برزخ کی سزاؤں کو اور جزا کو دنیا والوں سے پوشیدہ کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سامنے کر بھی دیتا تو کیا ہوتا، ایک تو لوگ مردوں کو نہیں دفناتے اس کے عذاب کو دیکھ کر، دوسرا ثواب کو دیکھ کر ایمان لے آتے، تو پھر امتحان کس چیز کا رہتا، جبکہ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ بھئی ہمیں قرآن نے بتایا ہم نے مان لیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہم نے مان لیا۔ تو ان چیزوں کو غیب کہتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں کو ماننا۔ جو مانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اسی کو سچ اور حق سمجھتا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ تو بہرحال یہ عمل کرنے کے بعد فرشتے کی جانب سے خواب آئے گا تو وہ نشانیاں جو مردہ جس حال میں ہوگا انشاءاللہ وہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت میں سلام پھیریں، پھر آپ 2 رکعت پڑھیں، پھر یعنی پہلے آپ 2 رکعت پڑھ لیں، پھر آپ 2 رکعت پڑھ لیں، یعنی 2 سلام کے ساتھ 4 آپ کو رکعت نفل پڑھنا ہے۔ اس میں پڑھنا کیا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنا ہے؟ پہلی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو پڑھنا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اس صورت کو آپ کو پڑھنا ہے۔ دوسری میں آپ کو سورہ الم نشرح پڑھنا ہے، سورہ نشرح جو والضحیٰ کے بعد صورت ہے، اس صورت کو آپ کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، اور آپ نے 2 رکعت کمپلیٹ کر دی۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے سلام پھیر دیا، اب آپ تیسری رکعت کے لیے جیسے کھڑے ہوئے آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، تو اس میں آپ کو والتین پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، اب ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی ہمیں صورتیں یاد نہیں ہیں، تو اب ہمیں اس سے بھی آسان کوئی وظیفہ چاہیے۔ پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کو یہ صورتیں یاد ہیں تو ان 4 صورتوں کو پڑھیں، 4 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں فلاں مردے کے بارے میں، ہمارے فلاں عزیز و اقربا میں سے اس کی جو بھی چیز ہے، جو بھی جس حالت میں بھی ہے، ہمیں اس کے بارے میں آگاہ فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ فرشتے کی جانب سے خواب آئے گا تو مردے کی کنڈیشن سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، پھر جو خواب آئے فرشتے کی جانب سے، اگر اس میں مردہ اچھی حالت میں ہے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ وہ مردہ اچھی جگہ پر ہے، بری حالت میں دیکھا ہے تو سمجھا جائے گا مردہ جو ہے بری جگہ پر ہے، تو پھر اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اب اس سے آسان کون سا وظیفہ ہے؟ تو پھر آپ
اس نیت کے ساتھ، کیونکہ ساری چیزیں نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہیں، تو پھر آپ چاروں قل لے لیجئے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل هو اللہ احد، تیسرے میں سورہ فلق، چوتھے میں سورہ ناس۔ ان کو آپ پڑھنے کے بعد آپ اس طرح سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی مردے کی حالت خواب کے ذریعے سے ہم اس کے بارے میں آگاہ ہمیں انشاءاللہ تعالی کر دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو یا ٹونا یا ٹٹکا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قرآنی عمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کریں گے، اس کو بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، عملیات کی کتابوں میں اس عمل کو لکھا ہے۔ اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے آپ دعا کریں تو اللہ تعالی فرشتے کی جانب سے ہمیں ہمارے مردے کے بارے میں آگاہ کرا دے گا انشاءاللہ تعالی۔